اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا، ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے ہیں پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی۔ ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا۔ یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کا، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی ہیں، ہر شے پرموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہے، اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو کوئی جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لے، وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ یار نماز پڑھ کے اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔ عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے، پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے۔ میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں،
اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے، کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو، اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا بھی کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلے پہ بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں، حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے عزیز، ان لوگوں نے مصلی آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منزل روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا، پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے، حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں، تو ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ شے ہوگی تو آگے دوں گا نا، تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے تیرے بندے لینے آئے ہیں، دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا۔ لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے، گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات۔ لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی، صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا۔ حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے تھے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے تھے۔ آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا۔ وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگیں امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے، عدل کرتے دیکھا ہے، انصاف کرتے دیکھا ہے، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا۔ تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
میں تے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں، یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات تھی۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے۔ تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے۔ تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے نے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کو بات کرنے والی۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا، اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر، کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہیں، یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر، یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کر، یا ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی۔ اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتہ، ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا؟ بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا، حضور جواب کیا دیتے؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا ہے۔ اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا۔ ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا، تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی۔ تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، شور کر رہا ہے۔ تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، او کیا ہوا، کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے۔ فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو گیا۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں، میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے۔ آپ بات کو سمجھیں، شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی۔ کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ، کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے، طبیعت تھی، قائل تھے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے، اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا، تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا، تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی۔ محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے۔ زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے۔ فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے، اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہیں، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں سارا کچھ،
فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے، اب مجھے وہ فارغ ہوں مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا۔ یہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر، ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں۔ جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ یہ کام، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ کے دفتر بولیے، امیگریشن کی لائنوں میں، اور میں نے تو ایمبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھیں، رہ لیتے ہیں کھڑے۔ تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے، تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے۔ حضرت ویسے کرنی، رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر، ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں، دن ختم ہو گیا، کوئی نفل نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، اللہ مجھے غافل نہ کر، میری مدد فرما۔ فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں، کہنے لگا حضور ملا نہیں، فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا، اب اور میں نے کیا لینا، ختم ہو گئی بات، اٹھو چلیں۔ اللہ کے بندوں نے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے۔ گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا، تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا، مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے تھے، میں تھک کے سو گیا، اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے، ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے۔ اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب ساری رات تو نہ جاگا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے۔ ساری زندگی کسی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں، کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں، تو آپ نے لیا کیا ہے؟ ایک اتنی سی کتاب تھی، اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے، اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی، اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کھنچانا یہ آسان کام ہے۔ تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اس لیے عبادت کرو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ مالک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان نے اپنا اپنا معیار عزت کے لحاظ سے چن لیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید بہت زیادہ لوگ جس کو جانے وہ آدمی بڑا عزت والا ہوتا ہے، حالانکہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ ہو تو پھر انسان عزت والا ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ جس کو سارے لوگ رستہ چھوڑ کے سٹیج پہ لے جائیں وہ شاید زیادہ باعث عزت ہے۔ لوگوں نے اپنا اپنا معیار بنایا، لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عزتیں اپنے محبوب کے قدموں کے ساتھ وابستہ کی۔ سبحان اللہ۔ آپ دین کو چھوڑ کر عزت حاصل کر نہیں سکتے، عزت ساری دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، اور تھوڑی دیر آپ بات کو سمجھیں گے، میں اتنی دیر بات کروں گا جتنی دیر محسوس کروں گا کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو بات کو بڑا کھینچ کے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس نے لوگوں کا وقت ضائع کیا اس نے بھی حساب دینا ہے۔
تو کوئی بات اس لیے بار بار نہیں دہرائی جائے گی کہ گھنٹہ یا سوا گھنٹہ پورا کرنا ہے. بات ایک آپ سے عرض کرنی ہے، جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا اس پر کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ یاد رکھیں کہ انسان جتنی مرضی بھی ملمہ سازی کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی خود کوشش کرتا ہے نا، وہ اتنا پیچھے ہٹتا جاتا ہے. عزت وقار یہ ہے ہی اللہ کے پاس، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واہ واہ، بے شک. ساری دنیا مل کے کسی شخص کو باعزت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی، اور سارے لوگ مل کے کسی کو رسوا کرنا چاہے تو کر نہیں. ہمارے ہاں نا بہت زیادہ جھوٹ آ گیا، بہت زیادہ. نفس نے جب تک غلبہ کیا نا لوگوں پہ تو عجیب و غریب سی کشمکش ہے، نہیں سمجھ نہیں آتی. پہلے یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ سچائی میں اپنا حسن سمجھتے تھے. اب ہم جب بچی کا رشتہ دکھاتے ہیں تو کرائے کے مکان میں چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو جب آپ رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھیں گے تو اس میں پھر محبت کیسے پیدا ہوگی؟ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لڑکے والے لالچی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی والے لالچ دے رہے ہیں. تو جھوٹ کے سہارے لوگ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی میں محفل میں آیا تھا تو ہمارے نقیب نے آپ کو یہ دعوت دی بھائی نے کہ آپ اٹھ کے استقبال کریں. میری یہ رائے ہوتی ہے، میری یہ رائے ہے کہ اٹھ جانا ہی تو خالی ادب کا نام نہیں نا جی. کیا بات. جو دل سے ادب کرتا ہے وہ نہ بھی اٹھے تو پھر بھی ادب والا ہی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، آپ روڈ پہ اگر وزیر چڑھ جائے تو پھر بھی غریب کو رستہ نہیں ملتا، تو اگر کوئی پیر چڑھ جائے تو پھر بھی رستہ کوئی نہیں ملتا. 50 گاڑیاں آگے لگی ہوئی ہیں، بڑی مشکل حالت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، بندوقوں والے فلانے. یہ معیار نہیں. آپ اگر سمجھیں کہ یہ معیار ہے، اس سے کچھ دیکھیں نا. آپ تو لوگ سمجھتے ہیں جس کی تصویریں زیادہ چھپتی ہیں وہ زیادہ عزت والا ہے. کوئی معیار ہے تو دولت بھی معیار نہیں. پھر معیار کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی غلامی کرو. اور تمہیں ملے گا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دیجیے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، ان سے کہیے آپ کی غلامی کریں. عزت کتنی ملے گی؟ یحببکم اللہ، واہ واہ واہ. اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. لفظوں پہ غور فرمایا کریں. قرآن مجید کی آیت ہے یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا. جس سے وزیر اعظم محبت کرے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایم این اے اور ایم پی اے صاحب محبت کریں تو وہ آدمی تو بیچارہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بھاگتا دوڑتا ہے. تو میں نہیں پتا کہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے تو بتلاؤ نا میرے بھائی، جس سے اللہ محبت کرے. کیا بات، کیا بات. اپنا معیار یہ سمجھ لیں کہ سچ میں معیار ہے. وہ ہمارے ہاں نا لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اچھے اخلاق والا وہ ہوتا ہے جو میٹھا بولتا ہے. تو میں کہتا ہوں میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. میٹھا فقط اخلاق میٹھا بولنے کا نام تو نہیں نا میرے بھائی. وہ جو سیل مین کپڑا بیچتا ہے نا دکان پہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ گاہک جتنا مرضی کڑوا ہو تو انہیں میٹھا ہی بولنا ہے. اور جو مالک لفظ کہتا ہے وہ بڑے شاندار ہیں، وہ کہتا ہے اس کے سامنے نہیں کڑوا بولنا، یعنی بعد میں جو مرضی کرتے رہنا. تو یہ اخلاق تو نہیں نا کہ آپ اپنا کام نکالنے کے لیے گدھے سے بھی دوستی کر لیں، کہیں میں بڑا با اخلاق ہوں. اخلاق تو سچ بولنے کا نام، اخلاق تو پورا تولنے کا نام. اور سن لیں اخلاق تو مخلص ہونے کا نام. میری بات پہ توجہ کرنا. اخلاق کا بہت بڑا جز جو میرے نبی کریم نے بیان فرمایا، اخلاق کا بہت بڑا جز وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ عزت عطا کر دے گا. 2 لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بات کو سمیٹا. ایک صحابی نے کہا تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت دار ہو جائے گا. عرض کی حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جائے گا. یہاں اس قدر زیادہ لالچ ہے، اس قدر زیادہ لالچ کہ دین جو خالص جو دین اللہ رسول کو راضی کرنے کا نام تھا، آخرت کی فکر کرنے کا نام تھا، وہاں بھی دیہڑیاں لگتی، وہاں بھی معیار بن گیا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے کام تھے، دھوکہ دے کے بندہ اور کسی طریقے سے کمائی کر لیتا کہ اللہ رسول کا نام ہی رہ گیا تھا کمائی کرنے. اسی نام پہ اب کمائی کرنی تھی، اب یہی کام باقی رہ گیا. بھائی عزت
دیکھیں نا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کپڑوں میں عزت ہے. وہ ایک درویش نے مثال لکھی ہے. اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نا اپنے بہت سارے دوستوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت پہ بلایا تھا. تو آپ کو پتہ ہے اب جب تک آپ نے کپڑے زبردست نہ پہنے ہوں تو تب بھی مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہوتا. یہ بھی بہت بڑا معیار ہے. اب اس نے دعوت پکائی, سارے لوگوں کو بلایا. تو ایک دوست اس کا تھا بڑا مالدار, اس کی ورکشاپ تھی. تو وہ بیچارہ گھر نہیں گیا بلکہ ورکشاپ سے ہی ولیمے پہ آ گیا. تو کپڑے میلے کچالے تھے. تو وہ جو باہر کھڑا تھا نا باڈی گارڈ, اس نے کہا تو کدھر؟ اس نے کہا میرا بھی یار ہے, اس نے بلایا. اس نے کہا میرے مالک کے تو سارے تگڑے تگڑے یار ہیں, تیری طرح کا تو اس کا کوئی یار ہے ہی نہیں, تو چھٹی کر. اس نے کہا نہیں میرے پاس دعوت آئی تھی, یہ تو بس میں ورکشاپ سے آ گیا ہوں, گھر نہیں گیا. اس نے کہا نہیں میاں یہ کوئی معیار نہیں, تیری حالت ہی کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا آج کل بندے کی قدر نہیں, اس کی جیب کی قدر ہے. محفل میلاد میں بھی آپ 1.5 لاکھ روپے آپ کو اسٹیج پہ بٹھایا جائے گا. ہاں, جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے سارے نعت خانوں کو اس کا نام یاد ہوتا ہے, اس کی نظر شیر بھی کیے جاتے ہیں. جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ تو بیچارہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. اچھا اس کو تو عاشق رسول بھی کوئی نہیں مانتا. اب تو عشق بھی نوٹوں پہ بکنے لگا ہے کہ جتنے پیسے اونچے اچھالے گا اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا. کیا تماشا عجیب بنا لیا لوگوں. سنیں جی, اللہ آپ کو جزا دے, اللہ آپ کو سنیں میری بات. تو وہ بندہ نا بیچارہ فیکٹری سے سیدھا ورکشاپ سے ہی آ گیا. اس نے کو نہ داخل ہونے دیا, کہا بھاگ جا, میرے جو مالک ہیں ان کے تو مالدار لوگ دوست ہیں, تو کدھر سے آ گیا. اس کو بڑا غصہ چڑھا. وہ گھر گیا, کاٹن کا سوٹ پہنا, اچکن شچکن پہنی, اچھی طرح تیاری کر کے آیا. تو اس نے گھسنے دیا. اس نے کہا نہیں اب ٹھیک ہے, آپ کا حق بنتا ہے. وہ جب اندر گیا تو اس نے ڈونگا منگایا سالن کا اور اپنے کپڑے سالن میں ڈبونے شروع کر دیے. کبھی ویس کو ڈبوتا, کبھی کرتا ڈبوتا, کبھی بازو ڈبو. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میری دعوت تو نہیں, دعوت تو کپڑوں کی ہے, کیونکہ میں تو پہلے بھی آیا تھا, مجھے کسی نے گھسنے ہی نہیں دیا. یعنی معیار کپڑے بن گئے, معیار گاڑی بن گئی. یہ عزت ہے, یہ وقار ہے ہمارا, یہ وقار ہے. یعنی پیر صاحب کے آستانے پہ بھی جس کے ہاتھوں میں شاپر زیادہ ہو اس کو ذرا آگے جگہ ملتی ہے, اور جو بیچارہ غریب ہو اس کو کہتے ہیں تو جمعرات والے دن سویرے 8 بجے آنا, اس دن ذرا میری نظر زیادہ سولی ہوتی ہے, تیرے اوپر کرم کی نظر ہوگی. یہ معیار ہے, یہ طریقہ ہے. لو سنو معیار کیا ہے. صاحب طبقات نے لکھا, صاحب اسد الغابہ نے لکھا, حضرت عمر کا زمانہ, اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا مسلمانوں کو. حضرت حضور اکرم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں بھی اسلام پر غربت رہی. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی غربت رہی. حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور لوگوں کو مال ملا. میں نے ایک مضمون لکھا تھا, کبھی شاید اس عنوان پر میری کوئی گفتگو بھی کہیں موجود ہو. میں نے کہا تھا کہ فقیری وہ نہیں ہوتی کہ بندے کی جیب میں کچھ نہ ہو تو فقیر ہے. فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو بادشاہی میں فقیری کرے, جو بادشاہی میں فقیری کرے نا, سارا کچھ ہو پھر بھی فقیر ہو, وہ فقیر ہوتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑا مال آیا, ظاہری اسباب بھی اللہ نے بڑے دیے, بڑے اسباب. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحرین سے مال غنیمت آیا تو مسجد نبوی میں اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے. بدری صحابہ کو 50 ہزار دینار ملے. کتنے جی؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. 50 ہزار دینار, سمجھے کروڑوں روپیہ ملا. حضرت عمر کو بھی ملے, لیکن حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مسجد سے وہ نکلے اور گھر جانے تک انہوں نے 50 ہزار سارے غریبوں میں بانٹ دی. صحابہ نے مسجد میں بیٹھ گئے, میری توجہ سے بات سننا. صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے, کہنے لگے یار اتنے ملکوں کے وزیر آتے ہیں, سفیر آتے ہیں, پر عمر فاروق کی طامت وہی پھٹی ہوئی, کرتا وہی پیوند والا, عجیب آدمی ہے. اب تو اللہ نے آسانی بھی دی ہے, کرتا ہی بدل لے. سب کہنے لگے جی کہنا چاہیے, کہنا چاہیے, یہ تجویز آپ کی ٹھیک ہے. بالکل کہیں گے, میں بھی کہوں گا, آپ بھی کہیں گے. جب طے ہو گیا نا عمر کو کہنا ہے, تو حضرت ابو دردہ بولے, کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے عمر کو کہنا ہے کرتا لے لو, پر یہ بتاؤ کہ اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے, اس شیر سے. اب تو لوگوں کی جیبیں الگ الگ ہے نا, 1000 والی جیب الگ ہے, 5000 والی الگ ہے. اب تو یہ معاملہ ہی ختم ہے نا کہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے. تو کہا
کس نے کہنا حضرت عمر سے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ ایک بندہ ہمارے پاس ہے جو حضرت عمر سے بات کر سکتا ہے. کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا، حضرت علی. اور ان لوگوں کا آپس میں بڑا پیار تھا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت تھے، آپس میں تو بڑے ہی رحم دل تھے، پیار تھا. اور جب قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل تھے تو پھر ہم قرآن کی مانیں گے کسی غیر کی نہیں مانیں گے. تو قرآن نے کہہ دیا آپس میں رحم دل تھے تو پھر کسی اور سے ہمیں تفصیل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی سے کہا تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کرتا عمر کو نیا پہننا چاہیے، میں بھی اسی حق میں ہوں، پر میرا وہ سجن ہے، میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ بات میں بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ کیونکہ میں جانتا ہوں. تو جناب پھر کون کرے گا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک بندہ ہے، ایک شخصیت ہے، وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں گے. کہا وہ کون؟ کہا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مومنوں کی ماں ہے، ہر ایک کے لیے قابل احترام ہے، وہ کہیں گی تو عمر مان جائیں گے. جناب عمر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. کسریٰ کے بادشاہ نے وقت مانگا تو فرمایا جاؤ دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں. لیکن سیدہ عائشہ کے پاس لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ بات ہے، عمر کو کہنا کرتا نیا پہنے. جب جا کے کہا نا، اماں جی نے کہا عمر سے بات کر لیتے ہیں، بلاؤ نا ذرا عمر کو. حضرت عمر کو پیغام گیا تو دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے اتحیات میں بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو. اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی؟ اماں جی میں نے کوئی حکم ماننے میں دیر تو نہیں کی؟ کہا نہیں وقت پہ آ گئے ہو. اماں جی کیا حکم تھا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر سیدہ فرمانے لگی اب تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آتے ہیں اور اللہ نے آسانی بھی دے دی ہے، تو عمر کرتا بدل ہی لے، سب لوگوں کی خواہش ہے. جب سیدہ نے کہا تو فرماتی ہے میں نے پوری بات عمر کو سمجھائی، پر قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے. جب میں خاموش ہوئی تو کہا اماں جی مجھے بھی اجازت ہے ایک جملہ کہنے کی. کہا عمر اجازت ہے. تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے میرے لیے ضروری ہے آپ کی بات ماننا، آپ جیسے کہیں گی میں مان لوں گا، پر مجھے اسی طرح کے کرتے پہنائیے گا جس طرح کے میں رسول پاک کے دور میں پہنا کرتا، اور میں انہی طریقوں پہ چلنا چاہتا ہوں جن پہ ابو بکر صدیق چلے. اماں جی میں سمجھتا ہوں کہ میری عزت کرتے میں نہیں، میری عزت تو محمد عربی کی غلامی میں ہے، آپ مہربانی فرمائیں. کہتی ہیں وہ جناب عمر کی بات میرا کلیجہ چیر گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا. میں رونے لگی اور میں نے کہا عمر آپ جائیے، بات صحابہ کی بھی ٹھیک تھی پر جہاں آپ کھڑے ہیں نا سب سے بہترین کھڑے ہیں، آپ جائیے. میرے بھائی کپڑوں میں عزت رہ گئی، گاڑیوں میں عزت رہ گئی، دولتوں میں عزت رہ گئی. اور میرے بھائی دولت میں بڑی عزت ہوتی تو سب سے زیادہ دولت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں پڑی ہوتی. اگر مال بڑا شاندار ہوتا نا، بڑا ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ امام حسن اور حسین کی تجوریوں میں ہوتا. لیکن میرے نبی نے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہ میرے اہل بیت کو ضرورت کے مطابق روزی دینا. حضور نے، آپ کہیں ثابت کریں کہ نبی کریم نے کہا یا اللہ میرے بچوں کو زیادہ مال دے؟ حضور نے تو کہا اللہ ضرورت کے مطابق دے، ضرورت کے مطابق. کتنے لوگ بیٹھے ہیں مجمع میں اور سب کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں، بڑے مجبور ہیں، لیکن کسی کی بیٹی بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائے، پر میرے مصطفیٰ کی بیٹی نے اتنا کام کیا ہے. سیدہ فاطمہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ حاضر ہو کے چھالے دکھائے، یا رسول اللہ کام کر کر کے چھالے پڑ گئے، اگر ایک غلام مل جائے تو کام کاج میں ہاتھ. یہ بھی حضور کا میلاد ہے، اسے بھی ذرا سمجھو. ہم نے تو اپنے بچوں کو شہزادے بنا دیا ہے، وہ تو کوئی تنکا بھی اٹھانے کو تیار نہیں، لیکن محبوب کی وہ شہزادی جو شہزادی کونین ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے رسول پاک کی صاحبزادی نے آ کے کہا حضور چھالے پڑ گئے، کوئی غلام مل جاتا تو کام کاج میں ہاتھ بٹاتا. تو مصطفیٰ کریم نے جب چھالے دیکھ کے بیٹی کے تو آنکھوں میں آنسو آ اور آنسو پوچھ کے فرمایا فاطمہ تجھے ایک نسخہ نہ دوں؟ حضور حکم کریں. فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. پر بیٹے چکی تو نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا تو نے خود ہی گوندنا ہے. کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مولا علی کی جائیداد کہاں کر کے تھی مدینے میں؟ حضرت علی کا جب تک نکاح نہیں ہوا تھا نا مسجد میں سویا کرتے تھے. یہاں تو حضرت علی کے نام پر لوگوں نے محلات تعمیر کر لیے ہیں نا. علی دے ملنگاں دے پیسے گنے ہی نہیں جاندے ہیں ملنگ حضرت علی کے،
غلام حضرت علی کے. اور کیا بات ہے دولتوں کی اور جناب صورتوں کی. حضرت علی شیر خدا کا جب نکاح ہوا تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان تھا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو وہ مکان عاریتاً یعنی کرائے پر نبی کریم نے لیا. اس میں سیدہ فاطمہ رہنے لگی. بھائیو عزت وہ ہے جو رسول پاک کی سنت میں ہے. عزت وہ ہے جو نبی پاک کے طریقے میں ہے. عزت وہ ہے جو حضور کے رستے پر چلنے میں ہے. یہ داڑھی ہے نا انسان کے چہرے پر, توجہ کرے میری طرف. نبی پاک نے فرمایا جب میرا غلام سفید داڑھی لے کے قبر میں جاتا ہے نا, دیکھو حضور کی سنت کی عزت. میرا عنوان یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. اس شعر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اقبال کا نا کلام ہے. پہلے انہوں نے شکوہ لکھا تھا, پھر جواب شکوہ, اور جواب شکوہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نا اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہو رہا ہے, یعنی میرے دل میں باتیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے. تو ان میں آخری بات گویا اقبال کہتے ہیں کہ عالم تصورات میں اللہ نے مجھ سے کہا ہے, عالم تصورات میں رب نے کہا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اللہ فرماتا ہے اگر محبوب کا غلام بنے گا تو پھر میں تجھ سے محبت کروں گا. یعنی وہی والی آیت جو میں نے پڑھی یحببکم اللہ, اور فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا. شعر ساری زندگی سنتے ہیں نا, سمجھتے نہیں نا جی. لوح و قلم, قلم سے نصیب لکھے جاتے ہیں, قلم سے لوح محفوظ پر نصیب لکھے جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر نبی پاک سے وفا کرو گے نا تو نصیب نہیں لکھوں گا, قلم ہی تمہیں دے دوں گا, جس طرح کا دل کرے اپنا نصیب لکھ لینا. لوح و قلم, میں تجھے قلم دے دوں گا نا تو اپنی مرضی سے لکھ لینا, تو لکھ لینا, رب تجھے عطا کر دے گا. یحببکم اللہ, اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا, اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا, تو ترمذی کی حدیث ہے. نبی کریم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا دیکھتے نہیں میرے نبی کی سنت وہ بھی سفید لے کے آ گیا. تو جب حضور کے طریقے پہ ہم چلتے ہیں, نبی پاک کے وفادار ہوتے ہیں, پھر اللہ اعزاز دیتا ہے, اللہ شان دیتا ہے. اور جن لوگوں نے نبی کریم کی غلامی کی نا, انہیں بلایا نہیں گیا. یہ مت سمجھیے گا کہ ظاہری طور پر پیسے کوئی نہیں تھے تو ان کا حال ہی کوئی نہیں تھا. توجہ ہے نا میری بات پر؟ جن لوگوں نے پہلے قربانیاں دی نا, پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. میں نا بڑی سادی سادی باتیں کرنے کا قائل ہوں. مجھے تو یہی نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے میرا انتخاب کیسے کر لیا. میں آپ کے پرانے خطباء کے اشتہار پہ نام دیکھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہاں اور میں کہاں. اتنے پرجوش تقریریں سننے کے بعد آپ نے اتنا ٹھنڈا آدمی بلا لیا ہے جو نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کرو, نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نعرہ لگاؤ, نہ یہ طبیعت ہے کہ سبحان اللہ کہو. یہ مزاج ہی نہیں. تو میری تو بات وہ بندے سمجھتے ہیں جو بالکل بیچارے چپ کر کے مجھے دیکھتے نہیں اور میں انہیں دیکھتا رہوں. مجھے تو ان کی سمجھ آتی ہے. باہر کیف اللہ تعالیٰ خیر کرے. کچھ خواہش ہے میری کہ میں آپ سے بات کر سکوں. میں پریشان تھا یہاں, جو میں ماحول دیکھ رہا تھا نا, میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے بات کروں گا. اتنا سادہ آدمی, لیکن نا کچھ لوگ شعلہ بیان ہوتے ہیں, کچھ پیدل چلنے والے ہوتے ہیں. تو وہ شعلہ بیانوں میں جب کوئی پیدل چلنے والا آتا ہے تو اس بیچارے کو کئی جگہ پہ نا روڑے بھی تنگ کرتے ہیں. آپ تھوڑی سی میرے ساتھ محبت فرمائیں. میں نے لمبی بات نہیں کرنی, لیکن جتنی کرنی ہے انشاءاللہ وہ اب کر کے جانی ہے. آج ہو گیا ہو, وہ اب کر کے جانی ہے. آپ میری بات پہ غور کریں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نا نبی پاک سے بڑی محبت کی, بڑی غلامی کی. جب شہرت ہوتی ہے تو یار بڑے ہوتے ہیں, اور جب انسان غربتوں میں, پریشانیوں میں, مجبوریوں میں گھرا ہوتا ہے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. اور ایک درویش ہوئے کشمیر کے میاں محمد بخش صاحب, وہ فرمایا کرتے تھے ساری عمر ہی آٹا گد ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے, تو جدوں وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. غریبی کے دنوں میں لوگ قریب, کوئی بندہ نہیں قریب آتا. حضرت خدیجہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں آئیں جب دین پر غربت تھی, اور عام بی بی نہیں تھی, مکے کی ملکہ تھی. ملکہ سارا زمانہ جن کی غلامی کرتا ہے, وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں. اور سنگیو دیکھو, جب وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ تھوڑا الگ ہوتا ہے.
جب آپ اس طرح وفا کرتے ہیں نا کہ سامنے والا کرے گا تو میں نے کرنی ہے، تو یہ تو لالچ ہے. وفا تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں نے کرنی ہے. یہ اصل وفا. حضرت ختیجہ آئیں حضور کی بارگاہ میں تو اتنا مال تھا، فرماتی ہیں 20 نوکرانیاں تھیں میرے گھر میں کام کرنے والی. اور پھر بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ خود کھانا پکا کے نکلی اور کچے باورچی خانے میں روٹی پکائی، اور آپ کے کرتے کو نا 10 پیوند لگے ہوئے. جس بی بی کے گھر میں 20 کنیز ہیں، دیکھیں نا آدمی غریب سے امیر ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہو جائے مشکل بڑھتی. حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 نوکرانیاں دیکھی. پھر حال یہ ہوا کہ اماں جی کے اپنے کپڑوں پر پیوند لگا ہوا ہے، اور جناب سیدہ ختیجہ الکبریٰ جب باورچی خانے سے کھانا لے کے حضور کی بارگاہ تک پہنچی نا، یہ پیغام میرا بیٹیوں کو بہنوں کو دینا جا کے کہ جب بی بی خاوند کے لیے کھانا پکا کے نکلتی ہے تو رب اس بات کو پسند کتنا کرتا ہے.